بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایسی روحانی باتیں جو ہماری زندگیوں کی کامیابی و کامرانی کی ضمانت دیتی ہیں، اگر ان باتوں کو صحیح معنوں میں ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو مقصد زندگی بھی حاصل ہوگا اور خدا کی خوشنودی بھی۔ ناظرین اکرام، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس سے قبل والی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے حوصلہ افزائی فرمائی۔ آئیے ناظرین، اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ان روحانی معلوماتی باتوں سے مستفید ہو کر کامیاب زندگی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے آسانی نصیب کرے گا۔ جو حیا کی چادر اتار پھینکے، اس کی غیبت حرام نہیں ہے۔ جب ہمسایہ بھوکا ہو تو مومن کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتا۔ کسی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے موت کی درخواست نہ کرو۔ اپنے گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ چلنا سنت ہے۔ جب کسی سے تم اچھائی کرو تو اسے مخفی رکھو، جب کوئی تم سے اچھائی کرے تو اس کی شہرت کرو۔ غصے کی ابتدا جنون ہے اور انتہا ندامت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے: گرمی کا روزہ، تلوار کی جنگ اور مہمان کی عزت۔ 3 کاموں میں کبھی دیر نہ کرو۔ وقت ہو جائے تو نماز میں دیر نہ کرو۔ جنازہ آ جائے تو تدفین میں دیر نہ کرو۔ لڑکی جوان ہو تو شادی میں دیر نہ کرو۔ ناہن تراشنے سے بہت بڑی بیماری کو روکا جا سکتا ہے اور اس سے رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہے۔ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیانی وقت میں رزق تلاش کرو، کیونکہ یہی تو وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہوگا۔ آزمائش شروع ہونے سے پہلے آزمائش کی موجوں کو دعا کے ذریعے دور کرو۔ اچھی خانہ-داری عورت کا جہاد ہے۔ جو شخص گھر سے نکلتے وقت آل عمران کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورہ قدر اور سورہ فاتحہ پڑھ کر نکلے تو اس کی دنیاوی اور اخروی حاجات پوری ہوں گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے فقر دور ہوتا ہے۔ انسانی بدن میں آنکھ سے بڑھ کر کوئی ناشکرا عضو نہیں ہے، لہٰذا آنکھ کے ہر مطالبے کو پورا نہ کرو، ورنہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی۔ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ جاؤ، کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ کدو کھاؤ، اس کے کھانے سے دماغ میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے۔ انار کا ایک دانہ حیات قلب کا سبب ہے، نفس کی ایمان کا موجب ہے اور 40 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ جس کسی چیز پر یقین ہو اور پھر اس کے متعلق شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے یقین پر عمل کرے، کیونکہ شک یقین کو باطل نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب دعا مانگنا کم کرو گے تو پریشانیاں نازل ہوں گی، اور جب صدقات دینا چھوڑ دو گے تو بیماریاں بڑھیں گی۔ علم کفن میں داخل ہوتا ہے جبکہ مال کفن میں داخل نہیں ہوتا۔ حدیث قدسیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو 6 چیزیں تمہاری طرف سے ہیں اور 6 چیزیں میری طرف سے۔ توبہ کرنا تمہارا کام ہے اور معاف کرنا میرا کام۔ اطاعت تمہاری ہوگی اور جنت میری ہوگی۔ شکر تمہاری طرف سے ہوگا اور رزق میری طرف سے ہوگا۔ صبر تمہاری طرف سے ہوگا اور آزمائش میری طرف سے ہوگی۔ دعا تمہاری طرف سے ہوگی اور قبولیت میری طرف سے۔ رضا تمہاری طرف سے اور قضا میری طرف سے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو۔ 4 چیزوں کا نتیجہ 4 شکلوں میں برآمد ہوتا ہے۔ غصے کا نتیجہ پشیمانی کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ جھگڑے کا نتیجہ شرمندگی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ برے کلام کا نتیجہ عداوت کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ سستی کا نتیجہ محرومی کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ فضول خرچ کی 3 نشانیاں ہیں: بے مقصد خریداری کرنا، اپنی حیثیت سے زیادہ کا لباس پہننا اور اپنی حیثیت سے زیادہ غذا پر خرچ کرنا۔ قرض کی پریشانی جیسی کوئی پریشانی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں 4 چیزیں ہوں گی وہ اللہ کے نور میں ہوگا: جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، جو مصیبت کے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون کہے، جو اچھائی کرنے پر الحمدللہ رب العالمین کہے، جو گناہ کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ کہے۔ 3 چیزوں میں کسی کو رعایت نہیں ہے: وعدہ وفائی، چاہے مسلمان سے ہو یا کافر سے ہو; والدین سے نیکی، والدین چاہے مسلم ہوں یا کافر; امانت کی ادائیگی، خواہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں: وہ عبادت گزار جنہوں نے جہنم کے خوف سے عبادت کی، یہ غلاموں کی عبادت ہے; وہ لوگ جنہوں نے ثواب اور جنت کی لالچ میں عبادت کی، یہ مزدوروں کی عبادت ہے; اور وہ لوگ جنہوں نے صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے عبادت کی، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہ افضل ترین عبادت ہے۔